النصر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى صدق الله العظيم. محترم سامعین، اللہ رب العزت نے جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا کہ تم جا کر اس کو سمجھاؤ وہ سرکش ہو چکا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ بھئی اللہ کی فرمانبرداری میں آ جا، اس سرکشی سے بھی نکل جا، اور اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کو آپ نے غلام بنا رکھا ہے، ان کو آزاد کر دے، ہمارے ساتھ بھیج دے۔ جو اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کر رکھے تھے، وہ معجزات ان کے سامنے ظاہر فرمایا۔ فرعون بجائے اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا، کہنے لگا کہ یہ جادو ہے، تو لہذا اس نے کوشش کی، اطراف مصر سے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ وقت اور تاریخ متعین ہو گئی، کھلے میدان کے اندر مقابلہ ہوا جہاں پر سب کے سب لوگ جمع تھے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ فرعون اس کے جتنے جادوگر تھے سب کے سب شکست فاش تھے، دوچار ہوئے۔ اب دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرعون مان جاتا، اس کے وزراء عمراء جتنے بھی تھے وہ ایمان لے آتے، لیکن کہنے لگا یہ چیز جس وقت جادوگروں نے دیکھی تو وہ فوراً ایمان لے آئے۔ فرعون ایمان نہیں لایا، لیکن جو اس کے جادوگر تھے وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ سب کے سب جتنے بھی جادوگر تھے نا سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم تو ایمان لے کر آئے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اب فرعون کو اور جو ہے نا اس کا دماغ خراب ہوا، اس نے کہا کہ میں تمہیں اتنی سخت سزا دوں گا کہ تمہارے مخالف سمت سے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا، میری اجازت کے بغیر تم کس طرح ایمان لے کر آ گئے؟ اور الزام لگایا کہ تم آپس میں یہ تمہاری ملی بغل تھی، تم شاگرد تھے، موسیٰ نعوذ باللہ تمہارا استاد تھا، تم جادو سیکھتے سکھاتے رہے، تم نے آپس میں بات طے کی کہ یہ اس طرح مقابلے کا ڈھونگ رچائیں گے، اس کے بعد ہم ہار جائیں گے، آپ جیت جانا، یعنی الزام لگایا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام شاید ان کو جادوگروں کو ویسے ہی پہلی دفعہ دیکھا تھا وہاں پر، لیکن ضد اور عناد ہٹ گرمی جس وقت انسان کے اندر آ جائے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں۔ خیر، وہ ایسے مضبوط ایمان والے تھے، انہوں نے کہا فرعون سے جو مرضی کر گزری، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں مخالف سمت سے تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا، آپ سے جو ہوتا ہے کر گزرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ایمان سے ہم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ تو تفصیلی روایات کے مطابق فرعون نے جو جادوگر تھے نا ان کو سولی لٹکانا شروع کیا، 70 جادوگروں کو سولی پر لٹکا دیا، شہید ہو گئے۔ اب وہاں پر حالت یہ تھی کہ جو جادوگر تھے نا وہ بجائے پیچھے ہٹنے کے میری جان بچ جائے، ہر ایک آگے بڑھ رہا ہے، پہلے میرے نمبر لگ جائے، پہلے میرا نمبر لگ جائے، وہ مجھے یہ سولی لٹکائے۔ اب ظاہر سی بات ہے اہل عقل صاحب وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ حساس ہے۔ پوری دنیا اس وقت وہاں پر موجود تھی، جتنے بھی مصر والے تھے وہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ بھائی یہ کیسے لوگ ہیں، انسان تو اپنی جان کو بچاتا ہے، یہ اپنی جان کو پیش کر دیں آگے آگے ہو کر۔ تو اس نے صرف 70 جادوگروں کو سولی لٹکایا، پھر شام کا وقت ہو گیا، کہنے لگے کہ اب صبح دیکھیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد تقریباً 40 سال وہی مصر کے اندر توحید کی دعوت دیتے رہے، اور جس وقت برابر فرعون سے کہتے رہے کہ بنی اسرائیل کو تم آزاد کر دو، لیکن وہ اس بات پر تیار نہیں ہوا۔
اب یہ بات قبطیوں کو بھی معلوم تھی، یعنی فرعونیوں کو بھی معلوم تھی کہ بنی اسرائیلی ایک جگہ پر جائیں گے اور عید کی خوشیاں منانے کے لیے. اس وجہ سے انہوں نے پہلے ان سے اجازت بھی لے رکھی تھی کچھ بنی اسرائیلیوں نے، اور کچھ اسرائیلی عورتوں نے ان فرعونیوں سے زیورات بھی لے رکھے تھے کہ ہم عاریتاً مستعار، یعنی ادھار ہمیں اپنے زیورات دے دو، ہم خوشی پر جائیں گے، واپس آ کر آپ کو دے دیں گے. ان کا ٹھیک ہے، اجازت بھی لی تھی، بعد سے چھٹی لے لی تھی، کیونکہ مزدور تھے نا، غلام تھے، گھر کا کام بھی کرتے تھے، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، تمام معاملات کو دیکھتے تھے، تو اجازت چھٹی بھی لے لی. بعض عورتوں نے زیورات بھی لے لیے کہ بھائی ہم نے جانا ہے. اللہ رب العزت نے جس وقت یہاں سے بنی اسرائیل نکلے نا عید کے لیے، وہاں پر 1-2 دن کا جو فنکشن تھا وہاں پر نکلے تو اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی موسیٰ علیہ السلام پر کہ اب میرے ان بندوں کو لے کر راتوں رات نکلے. اسی کا تذکرہ یہاں پر ہے کہ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، البتہ تحقیق ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام پر اس بات کی أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکلو. ان کے جو فرعونی تھے ان کے دل و دماغ میں ہی تھا کہ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ بھائی آپ ان کو لے کر نکلیں. اب جس وقت لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے نا، آگے بحر قلزم تھا، سمندر تھا. فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا، اب ظاہر سی بات ہے کوئی پل تو تھا نہیں نا، کیا کیا جائے؟ سامنے سمندر اور پیچھے بنی اسرائیل کے فرعونیوں کو پتہ چل گیا کہ اسرائیلی تو آج نہیں رہے، لگتا ہے وہ نکل گئے ہیں. تو انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے یہ مکمل پلان تیار کیا کہ فوج کو تیار کرو اور ان کا تعاقب کیا جائے، شاید کہ وہ نکل گئے ہیں. کون ہمارے گھروں میں خدمت کرے گا، صفائی وغیرہ کون کرے گا، دیکھ بھال کون کرے گا، کون جو نا زمیندار کھیتی باڑی کون کرے گا، ہمارے جانوروں کو کون دیکھے گا. تو انہوں نے لشکر تیار کیا. اب دیکھیں جس وقت سیدنا یعقوب اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ بنی اسرائیلی یہاں پر آئے تھے نا مصر کے اندر رہنے کے لیے، اس وقت ان کی تعداد 70 یا 72 یا 80 افراد پر مشتمل تھی. اب جس وقت یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر یہاں سے نکل رہے ہیں مصر سے بنی اسرائیلیوں کو، اس وقت ان کی تعداد 6,70,000 کے قریب ہے. اتنی تعداد اضافہ ہوا، برکت ہوئی. اور اس کے مخالف جو فرعونی ہیں ان کی جو انہوں نے اپنے جو لشکر تھے نا تعاقب کے لیے ان کو 5 حصوں میں تقسیم کیا. ان کا سب سے پہلا جو حصہ تھا نا مقدمۃ الجیش جس کو کہتے ہیں، اس میں 7 لاکھ افراد تھے، 70,000 کالے گھوڑے تھے جن پر ان کے جو ہے نا جرار جو ہے نا مضبوط قسم کے جو فوجی تھے وہ سوار تھے. تو فَضْرِبْ لَهُمْ، اب 6,70,000 کو وہ بیش کے بنی اسرائیل کی روایت میں ہے. تو اب ان کے لیے رستہ چاہیے تھا، کہاں سے جائیں؟ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا وہی عصا جو فرعون کے سامنے ڈالا، جادوگروں کے سامنے ڈالا، وہ اژدہا بن گیا. اس نے تمام کے تمام جتنے بھی سام تھے ان کو نگل لیا. اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ اس عصا کو اس پانی پر ماریں. فَضْرِبْ لَهُمْ، ان کے لیے ماریں. طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اس سمندر کے اندر ہم ان کے لیے خشک راستے بنا دیں گے. اب یہ بھی معجزہ تھا نا کہ ایک لاٹھی کو اگر عصا کو پانی پر مارا جائے تو پانی سے تو چھینٹے اٹھیں گے نا. وہ بڑا سمندر اگر اس کو پانی پر مارا تو وہ پانی کے اندر 12 راستے بن گئے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ راستے بھی ایسے، ظاہر سی بات ہے راستے بن جانا علیحدہ بات ہے، لیکن سمندر کے اندر کیچڑ ہوتی ہے جس سے چلنے والوں کے لیے تکلیف ہے. فرمایا ایسی بات نہیں. اس وقت وہ راستے بنی، اللہ رب العزت نے ہوا چلائی اور ہوا ایسی چلائی کہ وہ تمام کیچڑ جو تھی وہ بھی خشک ہو گئی. اللہ رب العزت سورۃ شعراء کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے راستے بنا دیے کہ جیسا کہ کالطود العظیم، بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، پانی کو روک دیا. اب جو 12 قبیلے تھے نا
جو اس وقت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئے تھے. 12 بھائی تھے, 12 بھائیوں کے 12 خاندان بنے اور بڑے بڑے خاندان بن کے قبیلے بن گئے. ان سب کے لیے ایک راستہ بنا اور سب ان راستوں سے سمندر کے درمیان سے جا رہے تھے, ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. اب جس وقت فرعون آیا اس نے کہا کہ بھائی اس طرح کرو, اور وہاں پر آ کر رک گئے. فرعون وہاں پر آ کر رک گیا, اس کا لشکر بھی رک گیا کہ بھائی کودو نا, کسی کی ضرورت نہیں ہو رہی تھی, بھائی یہ سمندر ہے. انہوں نے کہا نہیں خشک راستے ہیں چلو. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ. اب فرعون نے کوشش کی, اس نے کہا کہ تم ڈر رہے ہو, پہلے میں اپنا گھوڑا اس میں دوڑاتا ہوں, چلاتا ہوں. تو فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ, اتباع کی یعنی پیچھا کیا فرعون نے, بِجُنُودِهِ ان کے لشکر کا, فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ, بس ڈھانپ دیا اس کو, مَا غَشِيَهُمْ جس نے ڈھانپنا تھا. یعنی اس وقت سب کے سب یہ لوگ فرعون بنی اسرائیل والے نکل گئے, پار کر گئے اس بحر ملزم کو. یہ فرعونی انہی راستوں کے درمیان آئے, اور جس وقت بالکل عین سب کے سب لوگ اندر آ گئے نا, اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب سمندر کو چل پڑو. سمندر کے اندر جو بڑے بڑے راستے تھے وہ ختم ہو گئے, اور سب کے سب لوگوں کو حالات جو ہے نا اللہ رب العزت نے جہنم میں سب کے سب لوگوں کو داخل فرما دیا. ترمذی کے اندر روایت ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سیدنا جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور بڑا عجیب منظر پیش کیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرعون کی ہلاکت کا بڑا عجیب منظر تھا. جس وقت وہ ہلاک ہونے لگا نا تو اس نے کوشش کی کہ میں اللہ رب العزت سے معافی مانگوں, اور اللہ رب العزت بڑے غفور رحیم ہے. میں نے سمندر سے کیچڑ اٹھائی وہ اس کے منہ کے اندر ڈال دی. اس بدبخت کا اب جو ہے نا منہ نہ چل سکے, زبان نہ چل سکے. تو خیر پھر اللہ رب العزت نے وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ, اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو, اور ہدایت نہیں دی. یعنی گمراہ کیا نا, وہاں پر آ کر رک گئے فرعون. اب فرعون یہاں پر آ کر رک کر کیا کہنے لگے سمندر کے کنارے کہ بھائی ہم یہاں پر نہیں جائیں گے. فرعون پتہ کیا کہتا ان سے, تم کیوں گھبراتے ہو, کیوں پریشان ہوتے ہو, یہ راستے تو میری وجہ سے بنے ہیں, میں نے سمندر کو حکم دیا ہے اس لیے راستے بن گئے, اس لیے تو بنی اسرائیل والے لوگ نکل گئے, لہٰذا تم بھی میرے پیچھے چلو. فَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ, وہ گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو, ہدایت نہیں دی. جہاں تک یہ واقعہ ہے, باقی واقعہ انشاءاللہ العزیز جس وقت یہاں سے بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے نجات دے دی, کتنے مسائل مشکلات سے ان کو نجات دی اللہ رب العزت نے, اور پھر آگے جو ہے نا وادی تیہ میں جا کر اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکامات آئے بنی اسرائیل پر کہ یہ عمل کرو, یہ نہ کرو, ان سے انہوں نے دھونا روبرداری کی. اس کا واقعہ انشاءاللہ العزیز کل کے درس کے اندر ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے اوامر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نواز سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ دیکھو کہ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام پر کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں, تکلیفیں آئیں, لہٰذا آپ پریشان نہ ہوئیے. جو حق کا راستہ ہے نا اس پر پریشانی آئیں گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان حق پر چلے اس پر آزمائشیں نہ آئیں, اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی سنت نہیں ہے, اللہ کا طریقہ نہیں ہے. اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک روایت کے اندر یہاں تک ہے کہ ہم نے جنت کو تحت ظلال السیوف, تلواروں کے سائے کے نیچے رکھا ہے. یعنی مشقت اٹھانی پڑے گی دین کے لیے, اسلام کے لیے, پھر اس کے بعد جنت ملے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے اوامر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نماز سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.